آج کی تاریخ میں جو نمبر 3 جو غلط فہمی ہے وہ ہے کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا، اور اس کا جواب ایک محرک ہسٹورین دلیسی اولیری دیتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ پیج نمبر 8 پہ، اور وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا، یہ سب سے بےہودہ افواہ ہے جو محرک نے ہمیشہ دہرائی ہے۔ ایک فیمس محرک لکھتا ہے کہ یہ جو افواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا، یہ سب سے ایبسرڈ فنٹاسٹک متھ ہے، بےہودہ افواہ ہے جو محرک نے ہمیشہ دہرائی ہے۔ اور ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال حکومت کی، لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ اس کے بعد کروسیڈرز عیسائی لوگ آئے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ ایک بھی مسلمان کھلم کھلا آزان بھی نہیں دے سکتا تھا اسپین کے اندر۔ عرب ممالک، عرب لینڈ، تقریباً 1400 سال سے ہم اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن اوور آل کلی طور پہ ہم نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی، اور اب بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ آج تقریباً 140 لاکھ عرب ہے، 14 ملین، 140 لاکھ عرب ہیں جو کاپٹک کرسچنز ہیں، جو عیسائی ہیں، زمانے سے عیسائی ہیں۔ یہ 140 لاکھ عرب جو عیسائی ہے وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے۔ یہ 140 لاکھ عرب عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا۔ یہ ہمارا ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، مسلمانوں نے اس ملک پر 800 سال یا 1000 سال اس پر حکومت کی۔ اگر ہم چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستانی غیر مسلم ہیں۔ یہ 80% سے زیادہ ہندوستانی جو غیر مسلم ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا۔ 80% سے زیادہ غیر مسلم اس ملک میں، ہندوستان میں ہیں، وہ آج کی تاریخ میں شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا۔ اور یہ راجدھانی جو دلی ہے جہاں ہم آج ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمان کی بھی راجدھانی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس شہر میں بھی آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ یا 75% کم از کم ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے۔ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا۔ آپ اگر دیکھیں گے انڈونیشیا، جس میں سب سے زیادہ مسلمان آج دنیا میں ہیں، 20 کروڑ کے اوپر، وہ شہادت دے رہے ہیں ادھر کوئی بھی اسلامی آرمی نہیں گئی، کوئی بھی اسلامی فوج نہیں گئی انڈونیشیا میں۔ ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں، کوئی بھی آرمی، کوئی بھی مسلمان کی فوج ملیشیا نہیں گئی۔ ایسٹ کوسٹ آف افریقہ جہاں مسلمان آج بستے ہیں، کون سی اسلامی فوج گئی ادھر؟ کوئی بھی فوج نہیں گئی۔ یہ سب شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا۔ اور آج اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھتے ہیں، ایک میگزین ہے پلین ٹروتھ جو کرسچن مشنری نکالتے ہیں، ان نے ایک سروے کیا تھا کہ 50 سال کے درمیان جو مذاہب ہے، جو بڑے بڑے مذاہب ہے، میجر ریلیجن، ان میں کتنا پرسنٹیج گروتھ ہوا، کتنے لوگ بڑھے۔ اور ان نے ایک سروے کیا تھا 1934 سے لے کے 1984 میں، 1934 سے لے کے 1984 کے درمیان، یہ 50 سال میں جو مذہب کی بڑھوتری ہوئی، بڑے جو مذہب،
اس کی فیصد دی گئی تھی، اور نمبر 1 تھا اسلام 235%. اسلام 50 سال کے درمیان 235% بڑھا، اور عیسائیت صرف 47، 50 میں 3 کم. آج کی تاریخ میں امریکہ میں، یو ایس اے میں سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ نمبر 1 ہے اسلام. یورپ میں جو سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب وہ ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون یہ یورپین اور امریکن لوگ کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون یہ گورے لوگ کو، امریکن کو، یورپین لوگ کو تلوار کے بل بوتے پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور جو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، آپ شاید یہ جانتے نہیں ہوئیں گے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 2/3 لگ بھگ 67%، 65% کے اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ خواتین ہیں. اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دے رہا ہے تو غیر مسلم خواتین اسلام کو کیوں قبول کر رہے؟ یورپین، امریکن، آپ جائیے، سب سے زیادہ جو دین پھیل رہا ہے وہ اسلام، اور اس میں سب سے زیادہ خواتین قبول کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب کے اوپر غالب ہو. سارے مذاہب پہ، کتنا بھی غیر مسلم نہیں چاہیں گے، یہ بات حق ہے کہ دین الحق اسلام ہے اور سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے ڈاکٹر ایڈم پیئرسن نے لکھا کہ پیپل who worry that nuclear weaponry will one day fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born, peace be upon him. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ جو لوگ کو پریشانی ہے کہ ایک دن نیوکلیر بوم عربوں کے ہاتھ میں آئے گا، ایڈم پیئرسن لکھتے ہیں کہ جو لوگ کو پریشانی ہے کہ ایک دن نیوکلیر بوم عربوں کے ہاتھ میں آئے گا، انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ اسلامک بوم گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. چوتھی غلط فہمی، کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں آدمی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پرمیشن کیوں ہے، اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کو انگریزی میں کہتے ہیں پالیگیمی. اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے اسے کہتے ہیں پالیجینی، اور اگر عورت ایک سے زیادہ شادی کرتی ہے اسے کہتے ہیں پالی اینڈری. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں، ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو. کوئی بھی دوسری کتاب آپ اٹھائیے، چاہے رامائن اٹھائیے، مہا بھارت، بھگوت گیتا، ویدا، بائبل، تلمود، کوئی بھی کتاب اٹھائیے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو. اگر آپ پڑھیں گے رامائن، شری رام کے والد راجہ دشرت، ان کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شری کرشن، ان کے کتنی بیویاں تھے؟ 4، 10,000، 10,000، 16,108. تو اگر شری کرشن کے 16,108 بیوی ہو سکتے تو مسلمان کے کم از کم 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے، اگر آپ یہود کی کتاب تلمود پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 700 بیویاں تھے.
ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھے. تو اسی طریقے سے اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، یہود کی کتاب یا عیسائی کی کتاب میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے ہیں، 2، 10، 15,000، 10,000، 20,000، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ تو بعد میں یہود کے ربائے گنشم بن یہودا 10ویں یا 11ویں صدی میں انہوں نے کہا کہ یہود لوگ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے. وہ تو کرسچن چرچ ہے جو ابھی بینڈ لگائے کہ کرسچن ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس ملک ہندوستان میں ایک ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1954 میں. ایک اسپیشل ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس گورنمنٹ کے ذریعے، جن نے کہا کہ ہندو اس دیش میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. لیکن کتابوں کے حوالے سے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں. یہ تو حکومت، ہندوستان کی حکومت نے ایک لا پاس کیا ہے، اسپیشل ہندو میرج ایکٹ 1954 میں. اس لا میں پاس کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہندو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. لیکن ان کی کتاب کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے. اور ایک اسٹیٹسٹکس ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، جس میں لکھا ہوا ہے پنا نمبر 66 اور 67 پہ، 66 پہ لکھا ہوا ہے. اس کا ایک سروے ہے کہ پولیگیمس میرجز ان انڈیا، کتنے لوگ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں ہندوستان میں. اور وہ سروے میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے، 4.31% پولیگیمس میرجز. یعنی ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے. اور اسی سروے میں لکھا گیا تھا کہ ہندو لوگ ہندوستان میں، اور یہ سروے تھا 1951 سے لے کے 1961 میں، 10 ایئرس کا سینسس تھا. ہندو اس ہندوستان ملک میں 5.06%، یعنی اس کا مطلب ہندو لوگ ایک سے زیادہ بیوی مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گورنمنٹ کا اسٹیٹسٹکس. حالانکہ گورنمنٹ کے حساب سے ایک سے زیادہ شادی کرنا ہندو کے لیے اجازت نہیں ہے. آؤ ہم دیکھیں قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جنہیں آپ چاہتے ہیں، 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ اپنے بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف 1. قرآن مجید کیا آتا ہے کہ آپ ان عورتوں سے شادی کر سکتے جو آپ کو پسند ہے، 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان اگر عدل، جسٹس نہ کر سکو تو صرف 1. تو یہ آیت کہ صرف ایک شادی قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں پڑھا ہوں الحمدللہ ویدا، بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت، بائبل، تلمود، گرنتھ، اوستا. کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی کرنا چاہیے، صرف قرآن میں. اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض نہیں، مباح ہے، آپشنل ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک سے زیادہ شادی کرو گے تو بیوی کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے. اور آؤ ہم یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت کیوں دی کچھ لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ قدرتی طور سے لڑکا لڑکی بالکل وہی فیصد سے پیدا ہوتے ہیں. لڑکا لڑکی، عورت مرد 50-50% کے درمیان لگ بھگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی بھی پیڈیاٹیشین سے پوچھیں گے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، وہ کہیں گا کہ لڑکی کو بیماریوں سے لڑنے کی، جراثیم سے لڑنے کی زیادہ طاقت ہے. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو کہیں گا. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے زیادہ لڑکوں کی موت ہوتی بنسبت لڑکیوں کی. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے پیڈیاٹک ایج میں
آپ دیکھیں گے لڑکیاں لڑکے سے زیادہ ہے. زندگی بڑھتی ہے, بڑھنے کے بعد کئی لوگ مر رہے ہیں. کئی لوگ مر رہے شراب پینے سے, کئی لوگ مر رہے سگریٹ پینے سے, کئی لوگ مر رہے ایکسیڈنٹ میں, کئی لوگ مر رہے ہیں جنگ میں. اور اکثر یہ سارے حالات میں آدمی زیادہ مرتے ہیں, مرد بنسبت عورت سے زیادہ مرتے ہیں. تو آج کی تاریخ میں اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. دنیا میں عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. کچھ ممالک ہیں, مثال کے طور پہ ہندوستان جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, جس کے اندر مرد عورت سے زیادہ ہے. اس کی بھی وجہ ہے. اگر آپ ایک پروگرام سنیں گے, BBC پہ آیا تھا, لیٹ ہر ڈائی, اسے مرنے دو, پروگرام اسائنمنٹ. اس میں ایملی بیکنن, ایک برٹش رپورٹر, وہ آ کے انڈیا میں سروے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز کم از کم 3,000 بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں وہ گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے. ہر روز 3,000 سے زیادہ بچے ماں کے پیٹ سے گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے. یعنی سال میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ, مور دین 1 ملین بچے جو ماں کے پیٹ میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہے, انہیں گرایا جاتا ہے ہندوستان میں, ہمارے دیش میں. اور تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے متعلق ہر 10 بچی جو پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو لڑکی ہے, ہر 10 لڑکی جو پیدا ہوتے اس میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. 4 کا قتل کیا جاتا ہے. اگر یہ کام جو بالکل غلط ہے, حرام ہے, لڑکی کا قتل کرنا, ماں کے پیٹ میں سے بچہ گرانا کیونکہ وہ لڑکی ہے, یہ بالکل غلط ہے, حرام کام ہے. اگر یہ کام ہندوستان میں بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی 20-30 سال میں عورتوں کی جو تعداد ہے مرد سے زیادہ ہوں گی. آج کے اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ صرف نیو یارک میں 10 لاکھ سے زیادہ عورت مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف USA میں 78 لاکھ 7.8 ملین, 80 میں 2 کم لاکھوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف UK میں, صرف برٹن میں 40 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف جرمنی میں 50 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف روس میں, صرف رشیا میں 90 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. اور اللہ ہی, خدا ہی جانتا ہوگا سارے عالم میں, سارے دنیا میں کتنے عورتیں مرد سے زیادہ ہوں گی. مان لو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, مان لو صرف آرگومنٹ کے طور پہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر مرد ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہیے, مان لو. اور اگر میری بہن یا آپ کی بہن امریکہ میں رہ رہی ہے جہاں پہ 80 میں 2 کم لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے, اور سپوز مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, مطلب ہر مرد نے ایک عورت اپنے لیے ڈھونڈ لی, پھر بھی 80 میں 2 کم لاکھ یعنی 2.25 کروڑ سے زیادہ عورتیں کو شوہر نہیں ملیں گا. اور اگر مثال کے طور پہ میری بہن امریکہ میں یا آپ کی بہن امریکہ میں, اور بدقسمتی سے وہ یہ 2.25 کروڑ سے زیادہ میں سے ایک عورت ہے, تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ صرف 2 ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی شادی ہو چکی ہے, یا وہ بازار کی زینت بنے. لوگ بولیں گے بازار کی زینت, ذاکر بھائی آپ ایسا سخت الفاظ استعمال کر رہے. میں یہ سب سے اچھے اردو جو جانتا ہوں, میں اس سے اچھی اردو تو جانتا نہیں ہوں. میں میرے اردو میں کمزوری ہے, انگلش میں کہتا ہوں پبلک پراپرٹی, بازار کی زینت. اور کوئی راستے ہی نہیں ہے, یہ 2 راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں. 2 راستے رہ جاتے کہ ادھر اس سے شادی کرو جس کی شادی ہو چکی, یا بازار کی زینت بنے. اور اگر آپ دیکھیں گے امریکہ میں عام ہے, امریکہ میں مسٹریسز عام ہیں, رکھیل رکھنا بہت عام ہے, لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنا ان کو ہضم نہیں ہوتا. اور امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ایک مرد
8 औरतों से हम बिस्तरी करते हैं आम तौर पे। कुछ लोग करते होंगे 2, कुछ लोग 10, कुछ लोग 20। आम तौर पे एक अमेरिकन मर्द 8 औरतों से हम बिस्तरी करता है शादी करने के पहले। बाद में की बात तो स्टैटिस्टिक्स अलग है, शादी करने के पहले तो वहां आम है मिस्ट्रेसेस रखना, रखेल रखना आम है, लेकिन एक से ज्यादा शादी करके उस औरत को घर की मलिका बनाना उनको हजम नहीं होता, गवारा नहीं उनको। इस्लाम में जब एक से ज्यादा शादी कोई करता है उसे दोनों बीवियां के बीच में अदल देना जरूरी है, उसे इज्जत देना जरूरी है, ऑनर, रिस्पेक्ट, और ये लीगल है। तो अभी का जो प्रॉब्लम है, आज की जो हालत है दुनिया में, खवातीन मर्द से ज्यादा है। तो इस्लाम में उसका सल्यूशन है, उसका जवाब है। 5th, 5वां तो गलत फहमी, लोग कहेंगे कि अगर इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है तो खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों नहीं? पॉलीजेनी इज अलाउड इन इस्लाम, पॉलीएंड्री इज नॉट अलाउड। ये तो कुरान की आयत है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23, 24, 25 कि जिन लोग से आप शादी नहीं कर सकते उसकी फरिश दी गई है। और ये कहा गया है कि जो औरत की शादी हो चुकी है उससे आप फिर से शादी नहीं कर सकते। मतलब एक खातून एक साथ में एक से ज्यादा शौहर होना उसके लिए हराम है। इसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे मान लो जब एक मर्द एक से ज्यादा बीवी उसकी है और जब बच्चा पैदा होता है तो आसानी से हमें यह पता लग सकता है कि उसकी माँ कौन है और उसका पिता कौन है, उसका वालिद कौन है और वालिदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत उसको एक से ज्यादा शौहर हैं तो ये तो पता लग जाएगा उस बच्चे की माँ कौन है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे का पिता कौन है। मैं डॉक्टर होने के नाते जानता हूं कि अभी साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और अब एक नई टेस्टिंग है, डीएनए टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, जिससे कुछ हद तक मालूम पड़ सकता है कौन बाप है, लेकिन वो तो अभी वजूद में है। इस्लाम माशाअल्लाह नया मजहब तो नहीं है। सिर्फ एक ही वजह नहीं है, कई वजह है जिसके लिए खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की ममानियत है, अलाउड नहीं है। सेकेंड रीजन, साइंस हमें यह कहती है कि मैन इज मोर पॉलीगेमस इन नेचर देन द वुमेन। मतलब आदमी फितरत से और पॉलीगेमस से एज कंपेयर्ड टू द वुमेन। आदमी फितरत से वो और एक से ज्यादा शादी कर सकता है बनिस्बत औरत से। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक मर्द को अपना रोल करना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है, उसे मुमकिन है कि वो एक से ज्यादा शौहर की जिम्मेदारी एक साथ में निभा सकता है। अगर उसकी एक से ज्यादा बीवी हैं तो एक से ज्यादा शौहर की जिम्मेदारियां वो निभा सकता है बनिस्बत एक औरत, क्योंकि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, देयर आर मेंटल चेंजेस गोइंग ऑन, स्पेशली इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो हैज की हालत में जो मेंस्ट्रुअल चेंज होते हैं उससे मुमकिन ही नहीं है कि एक से ज्यादा शौहर की जिम्मेदारी वो झेल सकेंगे। और आज साइंस ये कहती है, मेडिकल साइंस, कि अगर एक आदमी है और उसके कई बीवियां हैं और माशाल्लाह सब लोग भरोसेमंद हैं और उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन जब एक औरत होती है और उसके एक से ज्यादा शौहर है और सब अगर ईमानदार है, एक औरत है जिसके एक से ज्यादा शौहर है और सब ईमानदार है, आज की साइंस ये कहती है अगर औरत के एक से ज्यादा हम बिस्तर है तो इमीडिएटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा होते हैं, वेनरल डिजीज पैदा होते हैं। साइंस कहती है जो एक मर्द के एक से ज्यादा बीवी है तो ये नहीं होता, ये साइंस कहती है। तो साइंटिफिकली भी अ मैन कैन हैव मोर देन वन वाइफ बट अ वुमन कैन नॉट हैव मोर देन वन हस्बैंड।